کراچی کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر کچی آبادی جاوید ناگوری کے پاس، اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کے الیکٹرک کے خلاف جو احتجاج آپ لوگوں نے کروایا تھا اور عوام نکلی تھی جو لیاری کی احتجاج کرنے، اور آج اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر ایک ایلیگیشن لگی ہے پیپلز پارٹی والوں کے اوپر اور لیاری والوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے فائرنگ کی ہے، اور وہ ایلیگیشن ایم پی اے رشید نے لگائی ہے، تو اس کی وضاحت ہم جاوید ناگوری صاحب سے پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثاتی طور پر آنے والے ایم پی ایس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی اس نے اس طرح سے جو ہے بھٹو صاحب کے خلاف بات کی تھی، اور پھر اس نے معافی بھی مانگی تھی جب لیاری کے لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا غوثیہ مسجد کے پاس، شاہ عبداللطیف بھٹائی روڈ غوثیہ کے پاس جو ہے یہ ایکسیویٹر لایا، اور پھر جو ہے سیاست چمکانے کے لیے، حالانکہ یہ پروگرام جو اس وقت میگا پروجیکٹ کے ذریعے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے، تو یہ سارا کام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے، لیکن سیاست چمکانے کے لیے بدقسمتی سے اس کے اپنے لوگ بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ نفسیاتی طور پر جو ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا اور یہ نفسیاتی ہے۔ جہاں کوئی پیپلز پارٹی کہیں کام کرا رہی ہوتی ہے، ایون جہاں ہمارے وارڈ کے صدر کھڑے نہیں ہوتے ہیں کسی گٹر صاف کرنے کے اوپر، تو یہ وہاں پر بھی آ کر سیاست چمکاتا ہے۔ تو آج بھی ہم نے غوثیہ روڈ کا کام انشاءاللہ غوثیہ مسجد پر جو پانی کا مسئلہ تھا وہ حل کر دیا تھا۔ وہ لوگ میرے پاس بھی آئے تھے، لیکن میں سیاست چمکانے کے لیے، اور پھر جب وہاں کے لوگ مشتعل ہو گئے، اس کا الزام بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہا ہے، اس کے خلاف نعرے بازی کی ہے، وہاں کی پبلک نے کی ہے، اس کو بے عزت کیا ہے، وہاں کے لوگوں نے کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو اسمبلی میں اس نے گفتگو کی، کل جو احتجاج ہوا تھا کہ الیکٹرک کے خلاف، 40 پی ایم ٹی بند تھی، 5 گریڈ بند کیے ہوئے تھے انہوں نے، 5 فیڈر بند ہو گئے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جس میں ہمارے ضلعی صدر بھی تھے، ہمارے سٹی ایریا کے عہدیداران بھی تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ الیکٹرک کے خلاف۔ پھر میری ہمایوں صغیر سے بھی بات ہوئی کہ بھائی ہم اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ الحمدللہ لائٹ انہوں نے بحال کی، لیاری کے اندر تمام پی ایم ٹیز بحال ہو گئی، لائٹ آ گئی۔ لیکن جو ان کی فطرت میں ہے، جماعت اسلامی کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے، پہلے بھی ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا، لیاری میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ مین لائن بند کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے بوریاں ڈال کر جو ہے ہمیں بدنام کیا گیا، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ یہ شخص کسی طریقے سے بھی لیاری کے لوگوں کو آپس میں دست و گریبان کروانا چاہتا ہے، اور جب وہ جو فائرنگ ہوئی ہے، میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ڈی آئی جی اس کی انکوائری کرے، آئی جی اس کی انکوائری کرے، اس کی جوڈیشنل انکوائری کی جائے، حقیقت کو واضح کیا جائے کہ آیا وہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے جو فائرنگ کی تھی ان کا تعلق کس سے تھا۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور یہ بہت بڑی ایک فساد کرنے کی ایک سازش کی جا رہی تھی لیاری کے اندر، کہ لیاری کے لوگ آپس میں لڑیں۔ میں اس وقت تو یقیناً کہ الیکٹرک نے زیادتی بھی کی کہ 3 دن جو ہے یہاں کی جو ہے پی ایم ٹیز بند تھی، لیکن ہم نے ہمایوں صغیر سے بھی یہ کہا کہ کچھ لوگ یہاں فساد کرانا چاہتے ہیں، اور آپ مہربانی کر کے ہم بیٹھ کر جو ہے بلنگ کے مسئلے پر، لیاری کے لوگوں کے ایشوز کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بھی کی تھی۔ تو میں یہ ان کے ایم پی ایس جو حادثاتی طور پر آئے، اور اتنی منافقت کی تھی انہوں نے الیکشن کے اندر، جو مسجد اور ممبروں کو استعمال کیا گیا، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے ووٹ لیے، اور یہ جو کہتا ہے کہ 14 سال سے لیاری کے حالات خراب تھے، جب لیاری کے حالات خراب تھے یہ ایم پی اے گراؤنڈ میں تھا ہی نہیں، اسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ اس وقت کہاں تھا جب لیاری میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر شہید بھی ہو رہے تھے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ان دہشت گردوں کے خلاف آواز بھی بلند کی تھی۔ آج جب لیاری کے حالات پرامن ہے، لیاری میں ہر شخص امن کی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ حالات خراب کرنے کی سازش کیوں کر رہا ہے؟ میں ان کے امیر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امیر جماعت اسلامی نوٹس لے اس کا،
اور اس کی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے ذرہ برابر بھی ان کا تعلق تھا، جن لوگوں نے فائرنگ کی تھی وہ دہشت گرد تھے، جو زخمی ہوئے وہ ہمارے لوگ تھے، وہ کہاں سے جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے؟ رشید ایم پی اے جو اسمبلی میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں لیاری کے لوگ وہاں پر لے آؤں گا، تو لیاری کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کسی نہ کسی طریقے سے لیاری کے اندر فساد کرانے کی کوشش کر رہا ہے جو ناکام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں گے کہ جو اب الیکشن ہوں گے، بلدیاتی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے، فیئر الیکشن ہوں گے اگر، تو اس طرح سے حادثاتی لوگ یہاں پر مسلط نہیں ہوں گے۔ لیاری سیکولر لوگوں کا علاقہ ہے، لیاری پرامن لوگوں کا ایک علاقہ ہے، لیاری میں کبھی بھی مذہبی انتہا پسندی نہیں ہوئی ہے۔ یہ شخص مذہب کو استعمال کرتا ہے، یہ شخص لسانیت کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام لگاتا ہے۔ ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ اپنے گریبان کو دیکھو، اپنی اوقات میں رہو، اپنے الزامات کو درست ثابت کر سکتے ہو تو پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کا ہر ورکر وہ گناہ اگر اس کے اوپر آتا ہے تو اس کا ہم ذمہ داری ہم قبول کریں گے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ الیکٹرک کے احتجاج کے اندر ہم خود احتجاج کر رہے تھے، ہمارے لوگ احتجاج کر رہے تھے، ہمارا ضلعی صدر تھا اس وقت، ہمارے ورکر وہاں موجود تھے، ہمارے سٹی ایریا کے عہدیداران اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ ہم اس طرح کی کبھی کوئی حرکت نہیں کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور یہ کہا کہ منشیات فروشوں کا جو ہے لیاری میں منشیات فروشوں کو جو ہے حوالے کر دیا گیا ہے، تو بھائی منشیات لیاری میں نہیں بنتی ہے، لیاری کے لوگوں کو بدنام کرنا چھوڑ دو۔ منشیات آتی کہاں سے، منشیات لاتا کون ہے، منشیات بناتا کون ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو جو اس وقت اس پوزیشن پہ رکھا ہے، تو کیا لیاری میں کوئی کیا چرس بنتی ہے، لیاری میں کیا کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہے منشیات کی؟ لیاری میں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ جب اڈے کھلے ہوا کرتے تھے یہاں پر، رشید ایم پی اے صاحب، جب یہاں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لیاری میں گلی گلی میں اڈے ہوا کرتے تھے اس وقت کہاں تھے آپ؟ جب لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس وقت کہاں تھے؟ اب تو لیاری میں امن قائم ہو چکا ہے، دنیا جانتی ہے کہ لیاری اب وہ پہلے جیسا لیاری نہیں ہے، لیاری اب کسی کی اس طرح کی باتوں میں بھی نہیں آئے گا، لیاری اب اس طرح لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے ووٹ ڈالنے کا، ووٹ کے ذریعے لوگوں کو کہنا کہ ایک ووٹ جنت میں لے جائے گا آپ کو، جنت ایسے نہیں ملتی ہے۔ جنت اپنے کردار سے ملتی ہے، جنت عوام کی خدمت سے ملتی ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے، اور ہم اس کے ویژن کو جو ہے آگے لے جائیں گے، مضبوط کریں گے، غریب عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اس طرح سے یہ نفسیاتی بھوگتے رہیں گے۔